اجر کی ہے، گناہ کا کام نہیں کر رہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ وہ لوگ نیکی کے ارادے سے بیٹھے ہیں اور نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں آخر وہ نیکی کا کام ہے کیا؟ ابو موسیٰ کہتے ہیں اے ابو عبد الرحمن، حلقے بنا کر اس میں انہوں نے ایک امیر مقرر کر رکھا ہے، اپنے سامنے کنکریاں ڈالی ہوئی ہیں، ان کا امیر ان کو کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، سب مل کر اونچی آواز سے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں اور کنکریوں کو شمار کرتے ہیں، کنکریوں پر گنتے ہیں۔ پھر امیر ان کو کہتا ہے کہ 100 مرتبہ الحمدللہ کہو، وہ 100 مرتبہ الحمدللہ کہتے ہیں اور کنکریوں پر گنتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، یہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، بلند آواز سے کنکریوں پر گنتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری سے کہنے لگے تم نے ان کو منع نہیں کیا؟ کیا کہا تم نے ان کو؟ کہا اے ابو عبد الرحمن، ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے، آپ کی رائے کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود ابو موسیٰ اشعری سے کہنے لگے اے ابو موسیٰ اشعری، ان کو کہو اگر وہ گننا چاہتے ہیں تو اپنے گناہوں کو گنو، نیکیوں کو نہیں۔ گننا چاہتے ہو تو اپنے گناہوں کو گنو، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا۔ پھر خود چل کر مسجد میں پہنچتے ہیں اور ان میں سے ایک گروہ کے سر پر جا کر کھڑے ہوتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جواب میں وہ کہتے ہیں کہ اے ابو عبد الرحمن، ہم سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں اور کنکریوں پر گن رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم نے گننا ہی ہے اپنے گناہوں کو گنو، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں میں سے کمی نہیں کرے گا۔ پھر فرماتے ہیں اے امت محمد، بربادی ہے تمہارے لیے، تم ابھی سے اتنی جلدی گمراہ ہو گئے ہو، تمہارے اندر تو ابھی بہت سے صحابہ نبی کے موجود ہیں۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی جلدی برباد ہو گئے ہو، ابھی تو نبی کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، ابھی تو نبی کے برتن نہیں ٹوٹے اور تم گمراہی کے راستے پر گامزن ہو گئے ہو۔ میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم اگر گننا چاہتے ہو برائیوں کو گنو، نیکیوں کو نہ گنو۔ یہ طریقہ جس طریقے پر تم چل رہے ہو، یا تو تمہارا یہ طریقہ نبی کے طریقے سے افضل ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نبی سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو؟ تمہارا یہ طریقہ نبی کے طریقے سے افضل ہے، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ نہیں، ہمارا طریقہ نبی کے طریقے سے افضل نہیں اور ہم اللہ کے نبی سے زیادہ ہدایت یافتہ نہیں، تو پھر مجھے یقین ہے کہ تم شیطان کے راستے پر چل رہے ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبحان اللہ کو، الحمدللہ کو، اللہ اکبر کو جو ایک دائرے میں بیٹھ کر 100 مرتبہ بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، اس طریقے کو شیطان کا طریقہ قرار دیا اور اس راستے کو گمراہی کا راستہ قرار دیا۔ ایک قوم سفر پر تھی، ایک آدمی کو چھینک آئی، چھینک آنے کے بعد اس نے کہا السلام علیکم۔ سننے والے صحابی نے کہا
وعلیک السلام وعلی امک، تجھ پر بھی سلام ہو اور تیری ماں پر بھی سلام ہو۔ اب اس آدمی کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے تو ان کو سلام کہا تھا اور انہوں نے میری ماں کو بھی رگڑ دیا۔ غصے میں یہ کہا کہ وعلیک السلام وعلی امک، تجھ پر بھی سلام اور تیری ماں پر بھی سلام۔ جب اس نے اس شخص کی ناراضگی دیکھی کہ ماں کے نام کی وجہ سے یہ ناراض ہو رہا ہے، تو فرمانے لگے میں نے وہی کیا ہے جو اللہ کے نبی نے کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے چھینک ماری، چھینک کے جواب میں جب اس کو چھینک آئی تو کہنے لگا السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام وعلی امک، تجھ پر بھی سلام اور تیری ماں پر بھی سلام۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے یہ طریقہ صحیح طریقہ نہیں، جب تمہیں چھینک آئے تو کہو الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال، یا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ طریقہ ہے چھینک کے جواب کا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی اور وہ کہنے لگا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ اس نے اس دعا کو پڑھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی تھی، لیکن اس میں اضافہ کر دیا۔ کیا اضافہ کیا؟ والسلام علی رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول پر بھی سلام ہو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھا، اور یہ نیکی کا کام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود پڑھتے ہیں، 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی گناہ کا کام نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام یا درود بھیجنا بہت ثواب کا کام ہے۔ اس شخص نے چھینک کا جواب بھی دیا کہ الحمدللہ، ساتھ میں اضافہ بھی کر دیا والسلام علی رسول اللہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، میں بھی اللہ کے نبی پر درود بھیجتا ہوں، میں بھی ان پر سلام بھیجتا ہوں، لیکن وہ موقع تم نے اختیار کیا ہے، یہ موقع سلام درود کا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر جب چھینک آئے وہ طریقہ بتلایا کہ انسان اس کے جواب میں جس کو چھینک آ رہی ہے الحمدللہ کہے، یا الحمدللہ علی کل حال کہے، یا الحمدللہ رب العالمین کہے، اور سلام اور درود کا موقع کوئی اور ہوتا ہے، اس موقع پر یہ بات کہنا جائز نہیں۔ ان 2 مثالوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دین میں نیکی کی نیت سے نیا کام کروانا یہ شیطان کا طریقہ ہے، یہ شیطان کا جال ہے، یہ شیطان ہم کو پھنسانا چاہتا ہے تاکہ میں تو جہنم میں گیا ہی ہوں، میرے ساتھ اور لوگ بھی جہنم میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے کام کرنے والوں کے بارے میں فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یہ نیکیاں لے کر آئیں گے کہ تلوائیں جا کر اپنی نیکیوں کو، لیکن قیامت کے دن میں وہ بھی قائم نہیں کروں گا کہ جس میں نیکیاں تولی جاتی ہیں، ان بدبختوں کی نیکیوں کو ویسے ہی مٹی کے ذرات کی طرح اڑا دیا جائے گا اور ان کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس نے مدینے میں بدعت ایجاد کی اس پر میری لعنت، میرے رب کی لعنت، سارے فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں